ناظرین، NA-75 ڈسکا دھاندلی کے حوالے سے جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ آیا اس پر بڑی خوشی کے شادیانے بجائے جا رہے ہیں اور بڑی خوشیاں منائی جا رہی ہیں کہ یہ جمہوریت کی بہت بڑی فتح ہے اور مسلم لیگ نون کے بیانیے کی فتح ہے۔ اچھا فیصلہ ہے اور اس کے اوپر خوشیاں منانی بھی چاہیے، اور یہ فیصلہ آیا کیوں ہے اس کے اوپر سوچنا چاہیے، اور دوسرا یہ بات ضرور سوچنی چاہیے کہ کیا یہ فیصلہ صرف یہ فیصلہ کافی ہے۔ یہ فیصلہ اس لیے آیا کہ جناب کچھ دھاندلی بڑے واضح طریقے سے پکڑی گئی، کچھ ثبوت بڑے واضح طریقے سے سامنے آ گئے، اداروں کی انوالومنٹ کا کوئی ثبوت نہیں ملا، میڈیا بالکل طور پر ان بائس تھا اور انہوں نے دھاندلی کے ثبوت چن چن کر چلائے، حکومت اور اپوزیشن کے نمائندوں کو برابر ٹیلی ویژن پر جگہ ملی، پریزائڈنگ آفیسرز اور پولنگ ایجنٹس جو غائب ہوئے تھے اس میں سے چند لوگوں کے بیانات چلے، کچھ لوگ جو اس چکر میں نہیں آئے تھے ان کی ویڈیوز بھی سامنے آ گئیں، فائرنگ کرنے والوں کی بھی ویڈیوز سامنے آ گئیں، اور پھر آپ نے دیکھا کہ فردوس عاشق اعوان کی بھی ایک ویڈیو آ گئی اور وہ بتا رہی تھی کہ کس طرح رانا ثناء اللہ خلاف ایک پکی سی FIR درج کرانی ہے۔ تو یہ وہ بڑے واضح سے ثبوت تھے جس کی بنیاد پر الیکشن کمیشن نے فیصلہ دیا، اور بڑا اچھا فیصلہ دیا۔ مسلم لیگ نون بہت خوشیاں منا رہی ہے اور سمجھ رہی ہے کہ یہ جمہوریت کی بہت بڑی فتح ہے۔ فتح تو ہے، لیکن کیا یہ جمہوریت کے راستے میں کوئی بہت بڑا سنگ میل ہم نے سر کیا ہے؟ دیکھیے NA-75 ہے کیا؟ NA-75 بنیادی طور پر ایک قومی اسمبلی میں ایک سیٹ ہے، ایک سیٹ کی جتنی اہمیت ہوتی ہے اتنی NA-75 کی ہے اور اتنی ہی ہونی چاہیے۔ اس بنیاد پر ہم یہ تصور کرنے لگ جائیں کہ یہ معاشرہ، یہ سوسائٹی، اس رول آف اسٹیبلشمنٹ، غیر جمہوری قوتیں، سب کچھ بدل گیا ہے، یہ میڈیا بنیادی طور پر آزاد ہو گیا ہے، اس کی جو غلامانہ کیفیت تھی وہ ختم ہو گئی ہے، تو یہ کچھ ذرا جلدی ہم سوچ رہے ہوں گے۔ اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا وقت کا انتظار کرنا ہوگا اور وقت میں تیل کو دیکھنا ہوگا اور اس کی دھار کو دیکھنا ہوگا کہ حالات ہمیں کس سمت لے کے جا سکتے ہیں۔ دو چیزیں ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ NA-75 ایک بنیادی طور پر ایک لالی پاپ سا مسلم لیگ نون کو تھما دیا گیا کہ یہ دیکھیں جی یہ آپ کی جمہوریت کی فتح ہو گئی، آپ خوشیاں منائیں اور بھنگڑے ڈالیں، مٹھائیاں تقسیم کریں، نعرے لگائیں کہ الیکشن کمیشن نے ایسا کارنامہ کیا کہ بھئی کمال ہی ہو گیا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جب الیکشن دھاندلی کی بات ہوتی ہے تو پھر آپ بات کریں 2018 کے الیکشن کی بڑی ڈکیتی کی۔ اگر تو NA-75 کی دھاندلی اور اس کے فیصلے کے ڈانڈے 2018 سے ملتے ہیں تو پھر تو یہ بہت اچھی بات ہے، پھر ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں واقعی یہ بہت بڑا کارنامہ ہے۔ لیکن اگر یہ بات صرف NA-75 تک محدود رہتی ہے تو پھر یہ ایک چھوٹی کامیابی ضرور ہے، لیکن کوئی جمہوریت کی طرف بہت بڑا سنگ میل نہیں کہا جا سکتا۔ دیکھیے واقعات اور حالات 2018 اور NA-75 میں کچھ زیادہ مختلف نہیں تھے، چند چیزوں کا فرق بھی پڑا، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ بلکہ جو دھاندلی کے طریقے ہمارے ہاں رائج ہیں وہ 2018 میں زیادہ استعمال ہوئے تھے اور اب ذرا میرے خیال میں NA-75 میں تو کم استعمال ہوئے۔ 2018 کا الیکشن آپ کو یاد ہوگا، اس سے پہلے کیا کچھ نہیں ہوا تھا۔ اس سے پہلے جو ہے لوگوں کی وفاداریاں زور زبردستی تبدیل کرائی گئی تھیں۔ اس سے پہلے اچانک توہین عدالت کے نام پر بڑے قابل اور جیتنے والے وننگ کینڈیڈیٹس کو ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا۔ اس سے پہلے بلوچستان اسمبلی کا تیا پانچا کیا گیا تھا اور اچانک ہی ہو گیا تھا، پتہ نہیں چلا تھا اس کا کہ کیوں ہوا۔
پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کس طرح مختلف پریشر گروپس تخلیق کیے گئے تھے. جی ڈی اے بھی ہے, باپ بھی ہے, ایم کیو ایم اور کاف لیگ کی بھی وفاداریاں آنے والی حکومت کے سپرد کر دی گئی تھیں. یہ سب کچھ تو ہوا تھا. پھر ایک وہ امیدواروں کے ساتھ جو تھے ان کے ساتھ مار پٹائی بھی کی گئی تھی. پھر یہ بھی ہوا کہ لوگوں کو زبردستی ان کے ساتھ کی گئی کہ آپ مسلم لیگ نون کا ٹکٹ نہ لیں. جو پاورفل کینڈیڈیٹ تھے ان کو پریشرائز کیا گیا. یہ بھی ہم سب نے دیکھا. پھر الیکشن والا 2018 کا دن بھی یاد کیجئے. اس دن پولنگ سلو ہوئی تھی اور بہت سلو ہوئی تھی. بے تحاشا لوگ ووٹ دینے سے قاصر رہے تھے, اس لیے کہ ایک سیکیورٹی کا مسئلہ کریٹ کر دیا گیا تھا. لوگوں کی پہلے تلاشی ہوتی تھی, پھر شناختی کارڈ دیکھے جاتے تھے, پھر کبھی کسی کو اس پولنگ اسٹیشن بھیج دیا جاتا تھا, پھر اس پولنگ اسٹیشن بھیج دیا جاتا تھا. پھر اس کے بعد جو ہے اتنا ایک ووٹ میں تقریباً 10-15 منٹ لگے کہ بہت سارے لوگ ووٹ دینے سے قاصر رہے. پھر فارم 45 کا بھی مسئلہ آپ کو یاد ہوگا. فارم 45 بھی غائب ہو گئے تھے. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ پولنگ ایجنٹس کو بھی باہر نکال دیا گیا تھا. اور ووٹ کی کاؤنٹنگ کے وقت وہ جو سیکیورٹی کیمرز لگے تھے جس سے الیکشن شفاف ہونا تھا, وہ ان کیمروں کے رخ اچانک سے کہیں اور موڑ دیے گئے تھے. پھر اس کے بعد میڈیا تھا. میڈیا 5 سال سے کرپشن کی تو کیمپین چلا ہی رہا تھا. عمران خان کے حق میں سارے مل کر لابنگ کر رہے تھے. تو وہ میڈیا اس دن الیکشن کی شفافیت کی دلیلیں دے رہا تھا. دھاندلی کی خبریں, حالانکہ دھاندلی بہت بڑے پیمانے پر میسو طریقے سے پورے ملک میں ہوئی تھی, لیکن اس طرح خبریں نہیں آئی تھیں جس طرح NA-75 میں آئی ہیں. اس لیے کہ کنٹرول میڈیا کے بہرحال کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں. مجھے یاد ہے میں 2-3 چینلز پر تھا الیکشن ٹرانسمیشن کے حوالے سے, اور اگر اس میں اینکر اتنے زیادہ ویل بریفڈ تھے کہ اگر آپ کوئی بات کرنا چاہیں دھاندلی کی تو 4-5 لوگ آپ کے گرد بیٹھے ہوتے تھے. ایک اینکر ہوتا تھا اور وہ سارا ملبہ ڈالنے کی کوشش کرتے تھے کہ نہیں, یہ الیکشن کمیشن کی طرف کی غلطیاں ہیں, یہ RTS, یہ سسٹم ہی ٹھیک نہیں ہے. جو اصل طرف ہے جس کی طرف دھاندلی کا سب سے زیادہ شبہ جاتا تھا اس طرف آنے ہی نہیں دیتے تھے. بالکل ایسی بات نہیں تھی. اور پھر اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ ISPR کی طرف سے کیا پیغامات آ رہے تھے. انہوں نے نوید سنا دی تھی کہ یہ سال تبدیلی کا سال ہے, اور پھر الیکشن کی رات انہوں نے یہ بتایا کہ ہم نے ووٹوں سے دشمن کو شکست دی. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ باقاعدہ ایک پارٹی بنے ہوئے تھے. جبکہ NA-75 میں آپ نے دیکھا ایک پریس بریف ہوا ISPR میں, انہوں نے بڑے واضح طور پہ کہہ دیا کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ اب بنیادی فرق اگر ہم دونوں سچویشنز کو دیکھیں تو بنیادی ایک اور بات کہ ان انتخابات میں بھی رزلٹ بعض حلقوں کے 3 دن کے بعد آئے تھے. یہاں تو 13-14 گھنٹے لیٹ ہوئے تھے نا, اور قیامت مچ گئی. وہ 3 دنوں والے ابھی کوئی ذکر ہی نہیں کرتا. تو یہ بنیادی مماثلتیں تھیں, سملیرٹیز تھیں, اور کچھ چیزیں فرق تھیں NA-75 میں اور 2018 کے الیکشن میں. میڈیا اس دفعہ کھل کے کھیلا. اس دفعہ میڈیا کو دھاندلی کے بارے میں کچھ کہنے کی اجازت نہیں تھی. اس دفعہ غیر جمہوری قوتوں کی طرف سے واضح پیغام آ گیا کہ بھئی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, آپ جو مرضی کریں اور ہم سیاست میں نہیں آتے. اس وقت یہ صورتحال نہیں تھی, تبھی آپ نے میڈیا پہ دھاندلی کا اتنا غلغلہ نہیں دیکھا تھا. تو بات کہنے کی صرف یہ ہے کہ یہ ایک حلقے کے حوالے سے بہت اچھا فیصلہ آیا, یہ اخلاقی فتح تو ہے, لیکن میرے خیال میں یہ جمہوریت کی بہت بڑی فتح نہیں کہلا سکتی.
جمہوریت کی فتح الیکشن کمیشن کے فیصلوں کے حوالے سے اس وقت تسلیم کی جائے گی جب اسی طرح کے فیصلے 2018 کے الیکشن کے بارے میں آئیں گے، کیونکہ اس الیکشن میں NA-75 میں دھاندلی ہوئی ہے، عوام کے حق کو لوٹا گیا ہے۔ 2018 میں عوام کے حق پر ڈاکہ ڈالا گیا تھا اور ایک باقاعدہ منظم طریقے سے ڈالا گیا تھا۔ اب اگر اس ضمنی الیکشن کے نتیجے میں ہمیں کوئی اثرات ایسے نظر آتے ہیں کہ کچھ لوگ غلطی تسلیم کرتے ہیں 2018 کے الیکشن کی دھاندلی کی، ڈکیتی کی، کچھ لوگوں کو سزاوار ٹھہرایا جاتا ہے، کچھ اس بارے میں سوچا جاتا ہے کہ پورے ملک میں دوبارہ الیکشن کرائے جائیں، کیونکہ یہ روایت تو چھوٹی سی دیکھ لی ہم نے کہ NA-75 میں دھاندلی ہوئی تو دوبارہ الیکشن ہونے چاہیے۔ تو اگر پورے ملک میں الیکشن دوبارہ ہونے کا کوئی امکان نظر آتا ہے تو پھر میں یقیناً تسلیم کر سکتا ہوں کہ NA-75 بہت بڑی کامیابی ہے، ورنہ پھر یہ ایک چھوٹا سا لالی پاپ ہی دیا گیا ہے، یہ جمہوریت کے لیے بہت بڑا سنگ میل نہیں کہا جا سکتا۔ دعا یہی کرنی چاہیے اور توقع یہی کرنی چاہیے کہ جو الیکشن کمیشن نے سٹینڈ لیا ہے وہ میرے خیال میں بہت اچھا ہے، اور اس کے ڈانڈے اور دھاندلی کے ان اثرات کے ڈانڈے 2018 کے الیکشن تک جائیں گے تو پھر ہم کہہ سکیں گے کہ جمہوریت کی روایت میں کوئی رمق باقی ہے، کوئی سانس باقی ہے، اس ملک میں ووٹ کو عزت دینے کا کوئی طریقہ باقی ہے۔